اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان خوب رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان رحمتوں بھرا برکتوں بھرا رمضان المبارک کا مہینہ موجود ہے۔ جس طرح سے ہر مسلمان عاقل بالغ پر اس کے روزے رکھنا فرض ہے، ایسے ہی ان سے متعلق علم کا سیکھنا بھی ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے بندہ ثواب کمانے کے بجائے الٹا گناہ کمائے۔ تو چند ایک ضروری مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے میرے لیے اور آپ کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنائے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ بعض لوگ سحری کے وقت کھا پی رہے ہوتے ہیں اور اذان شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اذان کے دوران بھی کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ غلط رسم ہمارے گھروں میں عام ہو جاتی ہے، کیونکہ سحری کے ختم ہونے کا تعلق اصل میں اذان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وقت کے ساتھ ہے، جو کیلنڈر پہ دیا ہوتا ہے یا ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی احتیاط ہے کہ 1-2 منٹ بندہ پہلے ہی کھا پی کے برش وغیرہ کر کے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ اگر کوئی اذان کے دوران کھاتا پیتا رہا اور اذان کا وقت صحیح ہے، یعنی اذان صحیح وقت میں دی جا رہی ہے، تو اس نے گویا روزہ شروع کرنے سے پہلے ہی توڑ لیا ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یاد رکھیے کہ وہ کون سے عذر ہیں جن کی بنیاد پر بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا ہے مسافر، اور مسافر اس کو بولتے ہیں جو اپنے شہر سے تقریباً 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اور یاد رکھیے کہ اگر دوران سفر وہ سحری پائے گا تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یہ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ صبح 10-11 بجے ہم نے سفر کرنا ہے، اب گرمی بہت ہے تو میں نے چونکہ سفر پہ جانا ہے تو میں روزہ ہی آج چھوڑ دیتا ہوں۔ سحری اگر اس نے اپنے گھر میں پائی، پھر 10-11 بجے سفر پہ جانا ہے تو یہ اس کے لیے عذر نہیں ہے، اب وہ نہیں چھوڑ سکتا، اسے روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ دوسرا عذر ہوتا ہے مرض، ایسا مرض جو کسی ماہر ڈاکٹر نے بتایا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ مریض بن جائیں گے یا آپ کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، یا کل روزہ رکھا تھا اور روزہ رکھنے کی وجہ سے میری مرض میں بہت زیادہ زیادتی ہو گئی تھی، بڑھ گیا تھا، اس وجہ سے تو یہ قابل قبول ہے عذر، بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سے بہت زیادہ جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں جن کو شیخ فانی بولتے ہیں، کہ جن میں بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے، ضعف غالب ہوتا ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتے، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور آئندہ زندگی میں پھر کبھی ان کو ہمت یا طاقت ہو تو پھر اس کی قضا کرنی ہوتی ہے، ورنہ فدیہ دینا ہوتا ہے۔ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو پھر صدقہ فطر کے برابر، جو ہم عید کے دنوں عید کے پہلے دیتے ہیں یا عید والے دن دیتے ہیں، وہ صدقہ فطر ایک روزے کے برابر ہوگا، یعنی ایک روزے کا فدیہ بنے گا ایک صدقہ فطر۔ تو اگر اس نے 30 یا 29 روزے چھوڑے ہیں، نہیں رکھ سکتا آئندہ زندگی میں بھی، تو پھر اتنے ہی صدقہ فطر اس کو ادا کرنے ہوں گے۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں۔ تیل لگانے سے، سرما لگانے سے، کان میں دوائی ڈالنے سے، کریم وغیرہ لگانے سے، خوشبو لگانے سے، پرفیوم یا عطر کا استعمال کرنے سے، نہانے سے، صابن وغیرہ استعمال کرنے سے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آئینہ وغیرہ دیکھنے سے، یہ خواتین میں عام ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات غلط چیزیں عام ہو جاتی ہیں، ان چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے بعض اوقات بندہ روڈ پہ سفر کر رہا ہوتا ہے تو دھواں منہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے، یا کوئی آٹے کی چکی پہ کام کر رہا ہے، وہاں آٹا اڑے گا اور ناک کے ذریعے منہ کے ذریعے حلق تک پہنچے گا، تو ان کے لیے بھی چونکہ مجبوری کسی صورت ہے، روکنا ممکن ہی نہیں ہے۔ کس طرح سے روکیں گے؟ تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ ان کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یہ یاد رکھیے۔ ایک کہ اگر جان بوجھ کر، اور یعنی روزہ یاد ہے اور روزے میں ہی یہ یاد ہوتے ہوئے کہ میرا روزہ ہے، اس نے کچھ کھا پی لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر جان بوجھ کر کسی صورت میں اپنے اوپر غسل واجب کر لیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وومیٹنگ ہونے سے، قے آنے سے روزہ تب ٹوٹتا ہے جب روزہ یاد ہو اور جان بوجھ کر کوئی عمل کیا ہو کہ وومیٹنگ ہو، اور اس وقت اور اتنی وومیٹنگ ہو کہ جس کو بولتے ہیں منہ بھر قے آنا، جو پریشر کے ساتھ آتی ہے کہ بلا تکلف نہیں روک سکتے۔ یہ تینوں شرائط جمع ہوں گی تو پھر وومیٹنگ سے روزہ ٹوٹے گا۔ اچانک بیٹھے تھے، دل خراب ہوا، خود بخود ہی وومیٹنگ ہو گئی، ہم نے کوئی عمل نہیں کیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جسم سے خدا نخواستہ کسی طرح سے خون نکل آیا، سر پھٹ گیا، چوٹ لگی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، دانتوں سے خون نکلا اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا، تھوک کے ذریعے پہنچا، ذائقہ محسوس ہو گیا، تو پھر روزہ ٹوٹے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔